شروع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور برکہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر. حمد و صلوات کے بعد عزیز ناظرین، حسب معمول میں منیر الاسلام فضیلت الشیخ محمد طیب السلفی حفظہ اللہ کے ساتھ اس سلسلہ وار پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں، اور رمضان مہینے اور اس سلسلے میں جو بھی سوالات آپ نے بھیجے ہیں، اس سلسلے میں آج تیسری مجلس ہوگی، تیسرا ایپیسوڈ ہوگا. اور اس تیسری مجلس میں، تیسرا ایپیسوڈ میں ہمارے کچھ دینی بھائیوں نے افطار کے سلسلے میں، سحری کے سلسلے میں سوالات بھیجے ہیں. مجھے امید ہے کہ شیخ محترم قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے. آپ سوالات بھیجتے رہیں اسی طریقے سے، اور اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فیس بک میں، اور اسی طریقے سے جو حضرات ٹویٹر پر ہیں، ٹویٹر پر بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں SKMUNIR831. اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا المجمع جو یوٹیوب چینل ہے، اس یوٹیوب چینل میں اس پروگرام کو ہم اپلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کچھ دن کے بعد، یعنی 1 یا 2 دن کے بعد ایڈٹ کر کے اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اب وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے شیخ محترم کی اجازت سے اس پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے ایک دینی بھائی نے سوال کیا. ان کا سوال یہ ہے کہ افطاری کب اور کس چیز سے کرنا چاہیے شیخ محترم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد. محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ نے سوال سن لیا ہے کہ افطار کب اور کس چیز سے کرنا چاہیے، یہی نا سوال شیخ؟ جی. تو اس میں سوال کا پہلا حصہ ہے کہ افطاری کب آدمی کو کرنا چاہیے، روزہ یعنی افطار کب کرنا چاہیے، روزہ کھولنا کب چاہیے. اس سلسلے میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آئی ہوئی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغابت الشمس فقد افطر الصائم. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ دار انسان کو اپنا روزہ افطار کب کرنا ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے. غروب آفتاب غروب ہوتے ہی، سورج کے ڈوبتے ہی آدمی کو، روزہ دار انسان کو اپنا روزہ افطار کر لینا چاہیے. اور بلا وجہ اس میں تاخیر کرنا یا سورج کے غروب ہو جانے کے بعد سیاہی پھیلنے کا انتظار کرنا، رات کی تاریکی کا یا اندھیرا چھا جانے کا انتظار کرنا، یا پھر احتیاط کے نام پر تاخیر کرنا، یہ احادیث صحیحہ کے بالکل خلاف ہے. یا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ها هنا، کہ جب رات مشرق سے نمودار ہو جائے، آ جائے. اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا، اور دن یعنی دن مغرب سے چلا جائے. وادبر النهار من ها هنا وغابت الشمس، اور سورج غائب ہو جائے، سورج کی ٹکیا گم ہو جائے.
غابت الشمس سورج غروب ہو جائے تو افطر الصائم تو روزہ دار انسان کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ دار کو روزہ کب افطار کرنا ہے؟ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے فوراً روزہ افطار کرنا چاہیے، بلا وجہ اس میں تاخیر، اندھیرا چھا جانے کا، رات کی تاریکی پھیل جانے کا، یہ احتیاط کے نام پر تاخیر جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، یہ سب کرنا غلط ہے۔ فوری طور پر روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ تو افطار کرنے کا وقت کب ہے یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب دوسرا شک کیا اس میں سے؟ جی، طریقہ اور کس چیز سے کرنا چاہیے؟ ہاں، افطار کس چیز سے کرنا چاہیے، یہ دو سوال کا دوسرا حصہ ہے۔ افطار کس چیز سے کرنا چاہیے؟ افطار آدمی کو تر و تازہ جو ہے تازہ کھجور سے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملے تو پھر ایسی صورت میں خشک کھجور سے روزہ افطار کر لیں، جیسے اپنے یہاں چھوارا بر صغیر وغیرہ میں کھجور اگر نہیں ملتا ہے، نہ ملے تو آدمی کو چھوارے سے روزہ افطار کر سکتا ہے، یا اگر چھوارا بھی نہ ملے تو کوئی بھی کسی بھی میٹھی چیز سے روزہ افطار کر لے آدمی، اور اگر وہ بھی میسر نہیں ہے تو پانی سے روزہ افطار کر لے۔ یہ طریقہ ہے۔ سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ تازہ کھجور سے رطب تمر رطب یعنی تازہ کھجور سے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اگر وہ تازہ کھجور اگر آدمی کو دستیاب نہیں ہے تو ایسی صورت میں خشک کھجور سے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ وہ بھی نہیں ہے تو اپنے یہاں جلیبی ہے یا کوئی بھی شیریں چیز یا حلوہ یا مٹھائی وغیرہ سے روزہ افطار کر لیں۔ اگر وہ بھی دستیاب نہیں ہے تو پانی سے روزہ افطار کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں حدیث آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی المغرب، یعنی قبل ان یصلی، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تميرات فحسى على حسبات من ماء۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجوریں دستیاب نہ ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجوروں سے افطار کرتے تھے، خشک کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر وہ خشک کھجوریں بھی نہیں ملتی تو اللہ کے رسول پانی کے چند گھونٹ پر پی کر کے پانی کے چند گھونٹ سے پانی پر یعنی چند گھونٹ پانی پر روزہ افطار کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من وجد تمرا فلیفطر علیہ، جو آدمی تمر پالے یعنی کھجور پالے، جس کو کھجور دستیاب ہو اسے چاہیے کہ اسی سے روزہ افطار کرے۔ ومن لا فلیفطر علی ماء، اور جس کو کھجور دستیاب نہ ہو وہ پانی سے روزہ افطار کر لے، فإنہ طہور، اس لیے کہ وہ بھی پاکیزہ ہے۔ تو آدمی کو معلوم یہ ہوا، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، کہ آدمی کو تازہ کھجور سے روزہ افطار کرنا چاہیے یا خشک کھجور سے روزہ افطار، اگر نہ ملے تو پانی سے روزہ افطار کرنا۔ اور یہ دونوں چیزیں اس لیے کہ میٹھی جو چیز ہوتی ہے نا، میٹھی چیز سے اگر روزہ افطار کرتا ہے جیسے تازہ کھجور سے یا خشک کھجور سے، تو اس سے معدے کی تقویت، یہ کھجور جو ہے معدے کی تقویت کا باعث ہے، اور اسی طریقے سے نگاہ بھی تیز کرتی ہے، آدمی کی بینائی کو مزید بڑھاتی ہے، اور پانی بھی جو ہے آدمی پی کر کے روزہ افطار کرتا ہے تو اس لیے کہ روزے میں پانی نہ پینے کی وجہ سے انسان کا حلق بھی اور اس کا کلیجہ بھی جو ہے نا خشک ہو جاتا ہے۔ جب وہ پانی سے روزہ افطار کر لے گا تو پھر اس کا کلیجہ تر ہو جائے گا، پھر باقی جو چیزیں کھائے گا نا اس کے لیے آسانی ہوگی ہضم کرنے میں اور بہتر رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ آپ نے سوال کا جواب، ہمارے بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ کب آدمی کو روزہ افطار کرنا چاہیے اور کس چیز سے افطار کرنا چاہیے، سوال کا جواب انشاءاللہ واضح ہوگا۔ جزاک اللہ خیر شیخ محترم۔ اور ہمارے ہندوستانی میں خاص کر کے گاؤں محلے میں دیکھا جاتا ہے اگر کھجور نہ ملے تو وہ ادرک وغیرہ یا نمک وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ طریقہ یہ ہے، پانی تو ہر جگہ دستیاب ہے، یہ سمجھنا کہ مطلب نمک ہی سے افطار کرنا یا ادرک بدیل سمجھتے ہیں کھجور کا، نہیں، یہ بدیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود حدیث صاف موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور دستیاب نہ ہو، کھجور نہ ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چند گھونٹ پانی سے روزہ افطار کر لیتے تھے۔ تو پانی تو ہر جگہ دستیاب ہے نا، تو پانی سے روزہ افطار کرے، پانی سے روزہ افطار کرنے کے بجائے آدمی نمک اور ادرک سے افطار کرے اور یہ سمجھے کہ یہ سنت ہے تو یہ غلط ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ محترم۔ دوسرا سوال ایک دینی بھائی نے کیا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا روزہ افطار کرنے کی کوئی خاص دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے؟ دیکھیے، روزہ افطار کرنے کے لیے کوئی خاص دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح حدیث سے بطریق صحیح منقول نہیں ہے۔
البتہ کچھ روایتیں ہیں جیسے سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت آدمی دعا پڑھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیری عطا کی ہوئی رزق پر یا تیری عطا کی ہوئی روزی پر میں نے افطار کیا۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وبک آمنت وعلیک توکلت، کیا اس میں بڑھاتے ہیں۔ اللہ کل حال یہ حدیث جو ہے نا مرسل اور ضعیف ہے، سمجھ رہے ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سنن ضعیف ابی داؤد کے اندر، ضعیف سنن ابی داؤد کے اندر اس کو نقل کیا ہے، تو یہ حدیث ضعیف، کوئی صحیح حدیث اس سلسلے میں منقول نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ روزہ افطار کرتے وقت ذهبت ظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ پڑھنا چاہیے۔ حالانکہ اس دعا کے پڑھنے کا ترجمے پر غور کیجیے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا جو ہے روزہ افطار سے پہلے نہیں بلکہ افطار کے بعد پڑھی جائے۔ ذهبت ظمأ یعنی پیاس بجھ گئی، پیاس چلی گئی ہے کہ نہیں، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر و ثواب اللہ نے چاہا تو پکا ہو گیا۔ تو اس دعا کا جو وقوع ہے یہ افطار کے بعد ہے کہ آدمی کو افطار کے بعد یہ دعا پڑھی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں نبی علیہ السلام کا جو ہے، نبی علیہ السلام سے کوئی خاص دعا صحیح طریقے سے منقول نہیں ہے کہ صحیح دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہو۔ ہاں، جو دعا میں نے آپ کے سامنے پیش کی یا اشتہارات وغیرہ میں لکھے رہتے ہیں، وہ دعا جو اللہ ملک صمت وعلی رزقک افطرت، تو یہ مرسل اور ضعیف ہے، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ صحیح یہ ہے کہ آدمی بسم اللہ پڑھ کر کے روزہ افطار کرے، بسم اللہ پڑھ کر کے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کا عام معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا شروع کرتے یا پانی پیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے یا پانی پیتے تھے، اور بسم اللہ، تو یہ آدمی کو پڑھنا ہے۔ روزہ کھولتے وقت بھی، روزہ افطار کرتے وقت بھی آدمی کو بسم اللہ پڑھ کر کے روزہ افطار کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی خاص دعا۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم، ایک تیسرا سوال ہے، ایک دینی بھائی نے سوال کیا کہ روزہ افطار کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے، یعنی کوئی اجر و ثواب ہے کہ نہیں ان کی نظر میں؟ جی بلا شک روزہ افطار کرانے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، یعنی کسی روزہ دار انسان کا آپ کو روزہ کھلوا دیتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے مکمل اس کا اہتمام کیا جائے۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو آپ اس کا اہتمام کیجیے، روزہ افطار کروائیے مختلف چیزوں سے، مٹھائیوں سے، کھجور سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھلا دیجیے، سب ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی صرف ایک کھجور ہی کسی کو دے دیتا ہے، کھجور بھی روزہ افطار کرا، جیسے یہاں سعودی حضرات دیتے ہیں نا، کھجور دیتے ہیں، یار کیا آپ روزہ افطار کیجیے گا، تو اس کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من فطر صائما کان له مثل اجر غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار انسان کو روزہ افطار کروا دیتا ہے، روزے داری انسان کو روزہ افطار کرایا، فلہ مثل اجر، تو اسے بھی روزے دار کے اجر کا، ایک روزے دار کے روزے کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اسے ایک روزے دار کے روزے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ نے روزہ افطار کروایا ہے اس کے ثواب میں سے کمی کر کے آپ کو اس کا اجر و ثواب دیا جائے، نہیں، بغیر اس کے اس کو جس کو آپ نے روزہ افطار کروایا اس کو اس کے روزے کا ثواب ملے گا ہی، پر آپ نے جو روزہ افطار کروایا کسی کو تو آپ کو بھی اس ایک روزے دار کے روزے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ یہ ہے روزہ افطار کرانے کا اجر۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو تمام سامعین کو چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگ خود کھاتے ہیں اور پڑوس میں ان کے جو لوگ ہیں ان کو روزہ افطار کرنے کے لیے کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی، تو ہمیں چاہیے کہ روزہ اپنے رشتہ داروں میں، غریبوں میں اور پاس پڑوس کے لوگوں میں بھیجنا چاہیے، تو آپ کو اس طرح سے اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ضروری نہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ مکمل آپ کسی کو چنا دے دیتے ہیں یا کوئی اور بھی چیز دے دیتے ہیں جس سے وہ بیچارہ روزہ افطار کر لیتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب آپ کو مل جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم، اسی سوال میں آپ کے جواب سے بالکل واضح ہو چکا ہے، بس اور ایک چیز جو ہمارے ہندوستان میں دیکھا جاتا ہے، اگر کسی نے دعوت افطار دیا تو کچھ لوگ یہ سوچ کر کے نہیں آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے نیکی کچھ کاٹ لیں گے، یا کچھ یہ سوچ کر کے نہیں آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے دے رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ جی بالکل، میسج یہ کہ تصور یہ سمجھنا غلط ہے کہ اگر کہ وہ مطلب جو ہے نا ہمارے ثواب کو ختم کر دیں گے، ہمارا اجر و ثواب لے لیں گے، ہاں، یا ہمارے اجر و ثواب میں کمی آ جائے گی کسی کی یہاں روزہ افطار کرنے، یہ ثواب یہ بالکل غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ جو ابھی حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں صاف اللہ کے رسول نے کہا کہ بغیر اس کے کہ اجر و صائم کے اجر میں سے کچھ کمی کی جائے، کٹوتی کی جائے،
اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزہ افطار کرانے والے کو اجر دیتا ہے، اور روزے دار جو آدمی روزہ افطار کر رہا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ مطلب ایک آدمی غلط زکوٰۃ سے روزہ افطار کروا رہا ہے، ایسا نہیں کوئی کرتے، یہ بس غلط فہمی ہے، اور سمجھ رہے غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نہیں۔ ہمارے یہاں ہم غریب سے غریب آدمی بھی اگر اللہ کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اپنی ذاتی کمائی سے اس کا اہتمام کرتا ہے، ہاں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک مستقل فنڈ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مملکت کے اندر سعودی عربیہ میں جو افطاری کیمپ لگائے جاتے تھے پہلے، ادھر گزشتہ 2 سالوں سے مطلب لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یہ بیماری کی کورونا کی وجہ سے اس کا اہتمام نہیں، حکومت کی طرف سے منع ہے کہ افطاری کیمپ نصب نہ کیے جائے، منعقد نہ کیے جائے، ورنہ یہاں بھی کیا ہے کہ لوگ پیسہ دیتے ہیں افطار کا، اس میں ہر کوئی دیتا، مالدار بھی، غریب آدمی بھی، کوئی بھی مطلب اپنا پیسہ فنڈ ہے ایک باضابطہ، ایسا نہیں کہ زکوٰۃ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی آپ کو افطار کی دعوت دے رہا ہے تو شوق سے قبول کرنا چاہیے اس کی دعوت کو، اور اس میں شریک ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو ثواب وہ لے جائے، یا یہ کہ وہ غلط پیسے سے، زکوٰۃ کے پیسے سے اس کا اہتمام کر رہا ہے۔ اپنے بھائی کے تعلق سے حسن ظن میں مبتلا رہنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم کا جواب آپ نے سن لیا، امید ہے کہ جو بھی آپ کو دعوت دیں، دعوت افطار آپ بالکل ضرور جائیں، اس لیے کہ لوگ اپنے پیسے سے، اپنے جیب کے پیسے سے لگاتے ہیں، کوئی زکوٰۃ کے پیسے سے لگاتے ہیں، اس میں امیر فقیر سب جا سکتے ہیں۔ شیخ محترم ایک چوتھا سوال دینی بھائی نے کیا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ سحری کا اسلام میں کیا حکم ہے اور سحری کا مسنون وقت کیا ہے؟ جی، شہری کا جو اسلام میں جو حکم ہے وہ ہے کہ مستحب ہے، مندوب ہے، اور علامہ نبوی رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا، یعنی شہری کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، کہ مندوب اور مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ شہری کھانا سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث آپ نے ہمارے عزیز نے مقدمے کے آغاز میں جو حدیث پڑھی ہے، مجلس کے آغاز میں مقدمے کے طور پر، تو وہ اس میں صاف ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، دیکھیں شہری کھاؤ، گرچہ امر وجوب کے لیے بھی ہوتا ہے اور امر استحباب کا اور ندب کے لیے بھی ہوتا ہے، تو تسحروا فإن فی السحور برکۃ، شہری کھاؤ اس لیے کہ شہری میں برکت ہے، اللہ کے رسول نے کہا شہری میں برکت ہے۔ شہری کھانا یہ سنت ہے، شہری کھانا سنت ہے اور مستحب ہے، اور اس کے مستحب ہونے پر وہ اجماع ہے، امت کا اجماع ہے۔ دوسرا اس میں کیا سوال تھا شیخ؟ جی، اور سحری کا مسنون وقت کیا ہے؟ جی، شہری کا دوسرا سوال کا دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے کہ شہری کا مسنون وقت کیا ہے۔ دیکھیے شہری کا وقت شروع ہو جاتا ہے نصف شب سے، آدھی رات سے شہری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کب تک رہتا ہے؟ الی طلوع الفجر الصادق، صبح صادق کے طلوع تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس کا مسنون وقت یہ ہے کہ فجر کی اذان سے یا طلوع فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے، پون گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، یہ مسنون وقت ہے۔ ہاں، جب ہم اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاة فقلت كم كان قدر ما بينهما، یعنی صلاۃ الفجر اور اذان کے درمیان، تو اس میں کتنا وقت دیا؟ 50 قدر 50 آیت، 50 آیت پڑھنے کا وقفہ ہوا کرتا تھا۔ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ شہری کھانے میں تو اور فجر کی اذان، فجر کی نماز کی اقامت میں کتنا وقت ہوتا تھا۔ تو علماء نے لکھا کہ یعنی بعض نے کہا کہ 1 گھنٹہ، بعض نے کہا آدھا گھنٹہ، یعنی یہی وقت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فجر کی اذان سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے آدمی کو 1 گھنٹہ پہلے سحری کھانا چاہیے، یہ مسنون وقت ہے، اور سحری میں تاخیر مستحب ہے، سحری میں تاخیر مستحب ہے، تو اس لیے آدمی کو تاخیر سے کھانا چاہیے۔ ویسے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے نصف شبیح سے، سمجھ رہے ہیں، سحری کھا سکتا ہے آدمی۔ اور یہاں ایک بات اور میں اپنے ناظرین کے لیے بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی مطلب سو گیا اور سحری نہیں کھا سکا تو یہ نہ سمجھے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں لاعلمی کی وجہ سے کہ اگر وہ سحری نہیں کھاتے تو صبح بیدار ہوتے تو کہتے کہ ہم نے سحری کھایا نہیں تو اس لیے وہ روزہ توڑ دیتے، رکھتے نہیں ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں کہ سحری کھانے کہ سحری کے بغیر روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ میں نے جیسا کہ بتلایا کہ سحری کھانا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، یہ سنت رسول ہے، شرط نہیں کہ اگر آدمی سحری نہ کھائے تو اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سحری ہے مسنون کھانا چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس میں حکمتیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ بغیر سحری کھائے یعنی سو گیا اور سو کر اٹھا تو جب تک وقت
ہو چکا تھا تو ایسے آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، ان کا بغیر سحری کھائے بھی روزہ ہو جاتا ہے جی. تو سحری تاخیر سے کھانا یہ مستحب ہے اور سحری کا مسئلہ جی. جزاک اللہ خیر. شیخ مطلب اسی میں ایک چیز ایڈ کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کھا رہے اتنے میں اذان کی آواز آ گئی تو اس وقت ہم کیا کریں؟ دیکھیے اس میں ہے کہ اصل میں سحری جو کہا گیا کہ سحری سے رکنا یا سحری سے کہ اذان ہو جائے، اذان ہوتے ہی یعنی اگر اذان آپ نے سنا، اگر موثوق طریقے سے، اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایسا مؤذن ہے جو موثوق ہے، قابل اعتماد ہے اور وقت پر بالکل وقت پر اذان دے رہا ہے تو فوراً کھانا جو ہے چھوڑ دینا چاہیے. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ حدیث آتی ہے کہ جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، وَلِنَا فِي يَدِهِ ہیں، برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس وقت تک نہ رکھے جب تک کہ اس کو کھانا لے، یقضی حاجت ہو. تو کوشش کریں پہلے کہ اذان سنتے ہی جیسے اذان ہے فوری طور پر کھانا فوراً ختم کر دینا چاہیے. اب یہ نہیں کہ کھانا اس کے بعد یعنی اگر کھا رہا ہے لقمہ مثلا لقمہ ہے اس کو ختم کر لے اور پھر بند کر دے. جی جی. جزاک اللہ خیر. شیخ اور ایک دینی بھائی نے سوال کیا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ سحری میں جلدی کرنا اور افطار میں تاخیر کرنا کیسا ہے؟ سحری میں جلدی کرنا اور افطار میں تاخیر کرنا یہ خلاف سنت ہے. اس کا عکس ہونا چاہیے کہ افطار میں جلدی ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ نے ہمارے عزیز نے شروع میں حدیث پڑھی کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ میری امت اس وقت تک خیر پر قائم رہے گی، بھلائی پر قائم رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی. تعجیل، افطار میں تعجیل مقصود ہے. اور تعجیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے میں شک ہے تبھی آدمی افطار کر لے، نہیں، سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد آدمی افطار کر لے. تو افطار میں جلدی کا حکم ہے اور سحری میں تاخیر کرنے کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے یا حضرت حدیث میں ہے کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعجلهم فطرا وابطأهم سحورا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں جلدی کرتے تھے اور سحری میں تاخیر کرتے تھے. تو افطار میں تعجیل اور سحری میں تاخیر یہ مسنون اور مستحب ہے. البتہ اور سحری میں تعجیل کرنا اور افطار میں تاخیر کرنا یہ خلاف سنت ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر. شیخ محترم آخری سوال ایک بدینی بھائی نے کیا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا سحری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص دعا پڑھنا منقول ہے؟ دیکھیے سحری کے لیے خاص دعا کوئی پڑھنا منقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. میں نے جیسا کہ شروع میں بتلایا افطار کے حوالے سے جو بات آئی تھی کہ دعا افطار کی دعا، روزہ کھلنے کی دعا کیا ہے، اس سلسلے میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ جس طرح سے روزہ افطار کرنے کے لیے کوئی خاص دعا صحیح طریقے سے بطریقے صحیح نبی علیہ السلام سے منقول نہیں ہے، اسی طریقے سے سحری کرتے ہوئے، سحری کھاتے ہوئے یا سحری کے کرتے وقت کوئی خاص دعا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. بلکہ عام جس طرح سے بسم اللہ عام نبی علیہ السلام کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ کر کھاتے تھے، اسی طرح سحری بھی آپ بسم اللہ پڑھ کر کے کھائیں گے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. شیخ محترم 25 منٹ ہو گیا ہے اور ایک سوال ہمارے پاس ہے، اگر آپ چاہیں تو اجازت دیں تو رکھ سکتے ہیں. جی سحری کے لیے اذان دینا کیسا ہے اور کیا یہ سحری امت محمدیہ کا خاصہ ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے کہ سحری کے لیے اذان دینا، جبکہ یہ سنت رسول، سحری کے لیے اذان دینا یہ سنت ہے اور سحری کی اذان ثابت ہے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، کہ حضرت بلال رات کو اذان دیتے ہیں تو کھاؤ پیو. یعنی کیا مطلب ہے، سحری کی اذان دیتے ہیں. اور یہ ایسا نہیں کہ یہ اذان جو ہے، اور یہ اذان جو ہے ایسا نہیں کہ نماز کے وقت کی اطلاع کے لیے، جیسے ہم جو اذان دی جاتی ہے وہ نماز کے لیے اطلاع دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے یا نماز میں آپ حاضر ہو جائیے، مسجد میں چلے آئیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. لیکن یہ جو اذان دی جاتی ہے وہ نماز کے لیے نہیں، نماز کی اطلاع کے لیے نہیں، بلکہ یہ سحری کے لیے، سحری کھانے کے لیے اذان دی جاتی ہے. یا جو لوگ سوئے ہوئے وہ بیدار ہو جائے، جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ سحری کھائے، سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے یہ اذان دی جاتی ہے. یا یہ کہ عام دنوں، بلکہ یہ اذان جو ہے، یہ اذان ایسا نہیں کہ رمضانی کے لیے خاص ہے، بلکہ غیر رمضانی پورے سال یہ اذان دینی چاہیے تہجد کے لیے، تاکہ لوگ اٹھ کر کے تہجد کی نماز کی تیاری کریں.
یہ ایسی سنت ہے جو متروک ہے. ہمارے یہاں لوگ سحری کی اذان نہیں دیتے لیکن غلط طریقے سے گولی چلائیں گے یا پٹاخے چھوڑیں گے یا یہ کہ میک سے اس کا اعلان ہوگا کہ سحری کا وقت دوستوں سے سحری کا وقت ہو چکا ہے. تو بجائے اس کے بولنے کے سنت رسول کو زندہ کرنا چاہیے نا. یہ اذان سحری سنت ہے اور یہ ثابت ہے. ہمیں چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کیا جائے جو سنت مر چکی ہے, مردہ ہو چکی ہے. ضرورت اس بات کی کہ ہم کم از کم رمضان میں سنت کو تو زندہ کریں تاکہ ہمارا سنت پر عمل ہو جائے. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم وقت نہیں اور دینی بھائی سے گزارش ہے کہ وقت کی کمی ہے, کچھ سوال رہ گئے انشاءاللہ اگلے ہفتے رکھا جائے گا. بس آپ سے امید ہے کہ آپ اسی طریقے سے سوال بھیجتے رہیں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ٹھیک جمعرات سیم اسی وقت انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک ہمیں اجازت دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.